السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 10 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر جو حملہ کیا گیا، ہم نے ڈیٹیل سے اس کو پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ کور کیا تھا، لیکن اب ایران کی جانب سے اس کا جواب کس طرح آ رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. اسٹریٹ آف ہارمز جہاں سے بیسکلی آئل ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، ایران اس کو بند کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے. ایران کی پارلیمنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے. اس سے فرق کیا پڑے گا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، پوری دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے، آگے کیا ہو سکتا ہے. اور امریکہ کی جانب سے بیسکلی اس آپریشن کے اوپر جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں کیا پتہ لگا ہے، کیونکہ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا. ظاہری بات ہے، ہر بندے کا جو دل کرتا ہے وہ ٹویٹر کے اوپر لکھنا شروع کر دیتا ہے. کئیوں نے یہ بھی خاص طور پہ جو ظاہری بات ہے موجودہ حکومت کے مخالف سمت میں کھڑے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو ذرا ان چیزوں کو بھی ذرا کلیئر کرنا ضروری ہے، فیکٹ چیک کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے تو جناب یہ جو حملہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے 3 مختلف نیوکلیئر سائٹس جو موجود تھیں ان کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے اسے نام دیا گیا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا. اور اس سلسلے میں پینٹاگون کے اندر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں ان کے سیکرٹری دفاع جو ہے وہ اس کے اندر وہاں پہ موجود تھے، پیٹ ہیگسیت. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ایک جو چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے جنرل ڈین کینی، وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. تو دونوں افراد نے مل کے جو ہے بیسکلی پریس کانفرنس کی ہے. اچھا، اس کے اندر جو چیزیں پتہ لگی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے فیکچوئل چیزیں جو ہے وہ میں ذرا شیئر کر دوں، اس کے بعد پھر انالیٹیکل گفتگو کے اوپر جو ہے ذرا بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ اس کی تصویر اگر آپ دیکھیں، یہ فوردو کا نیوکلیئر وہ پلانٹ ہے، فیسلٹی ہے جس کو بیسکلی اٹیک کیا گیا. آپ اور یہ لیٹسٹ میکسر سے آنے والی لیٹسٹ تصاویر ہیں اس جگہ کی جہاں پہ بیسکلی یہ بمباری کی گئی ہے. اس کے اندر مختلف پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اگر آپ رائٹ سائڈ کے اوپر وہ دیکھیں کہ 3 مختلف ہولز جو ہیں وہ آپ کو اوپر سے سیٹلائٹ سے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اب یہ جو 3 ہولز ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے وہ جو ان کے بنکر بسٹرز ہیں وہ یہاں سے انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے اور یہاں پہ، اور صرف ایک جگہ نہیں، 3 ہولز جو ہیں وہ نیچے ہیں اور 3 ہولز ہی جو ہیں وہ اوپر کے حصے کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ یہاں سے بیسکلی ان کے جو بامبس تھے وہ فائر کیے گئے ہیں. اچھا، یہ جو B-2 بامبرز ہیں یہ جو میزائل فائر کرتے ہیں، یہ بیسکلی اس کی ڈبل پینیٹریشن ہوتی ہے. پہلے ایک جو ہے وہ میزائل اندر انٹر ہوتا ہے، وہ ایک حد تک جگہ بناتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا میزائل ایگزیکٹ اسی پوائنٹ کے اوپر، اسی کے پاتھ وے کے اوپر فالو کرتے ہوئے جا کے جو ہے وہ پھٹتا ہے، اور اس طرح پورا وہ جو مطلب ٹنل ایک جو بنتا ہے اس کے اندر جا کے اس کی ایکسپلوژن ہوتی ہے. تو یہ لیٹسٹ تصویریں جو سیٹلائٹ کی جو ہے وہ وہاں سے آئی ہیں. اس کے علاوہ اس ساری چیز میں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو انٹری پوائنٹس اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ منو مٹی جو ہے وہاں پہ آ چکی ہے. تو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس یہ کلیم کیا جا رہا ہے کم از کم کہ اب ان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور ان کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس اس فیسلٹی کے جو ہے نہیں ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر ہے اس کے بارے میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں ہم نے پچھلے اور اس سے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ جناب ان کے B-2 بامبرز جو ہیں وہ وہاں سے اڑے ہیں اور وہ گوام کی طرف جا رہے ہیں. گوام کا میں تھوڑا سا صرف آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہاں سے فلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ جاپان والی سائڈ جو ہے، یعنی کہ امریکہ کا جو مغرب والی سائڈ بنتی ہے جاپان کی والی سائڈ، اس طرف وہ اڑنا شروع ہوئے تھے. تو تمام تر دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس طرف تھیں کہ لو جی B-2 بامبرز جو ہیں وہاں سے اڑ گئے ہیں، یہ گوام کی طرف جا رہے ہیں اور گوام سے اس کے بعد جو ہے یہ ایران کی طرف فلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر ہمارے پاس جو انیشل اطلاعات جو آئی تھیں، ظاہری بات ہے یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ کمپلیٹلی تو نہیں شیئر کی گئی تھیں. تو اس کے اندر اب یہ پتہ لگا ہے کہ انہوں نے جو جہاز وہاں پہ اڑائے تھے وہ تقریباً کوئی 6 جہاز تھے جو اس سائڈ کی طرف گوام کی طرف گئے تھے. لیکن اصل ایکچولی جو آپریشن ہوا ہے وہ اپنے مشرقی سائڈ سے انہوں نے شروع کیا. اس کا اعلان بھی نہیں کیا، اس کو بتایا بھی نہیں، اس کے ٹرانسپونڈرز بھی جو ہیں وہ بند کیے ہوئے تھے اور ان کو مشرقی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اڑایا گیا. اب مشرقی سائڈ کے اوپر جب اڑایا گیا تو اس کے بارے میں جو ڈیٹیل آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹوٹل 11 جہاز تھے. ٹوٹل 11 جہازوں نے جو ہے وہ اس آپریشن کے اندر حصہ لیا، جس میں اصل جو بمباری تھی وہ 9 جہازوں نے کرنی تھی اور 2 جہاز جو ہے وہ مزید بیک اپ کے طور پہ جو ہے وہ رکھے گئے تھے. اور اس کا جو فلائٹ پاتھ ہے، یہ اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں، اس کا جو فلائٹ پاتھ نظر آ رہا ہے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جہاز کی جو فلائٹ جو ڈائریکشن ہے وہ کہاں سے اڑ کے گئی ہے. یہ اٹلانٹک اوشن سے ہوتے ہوئے میڈیٹرینین سی، اس کے بعد اسرائیل، اردن اور عراق، اور اس کے بعد ایران.
تو یہ بیسکلی وہ فلائٹ پاتھ ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ میں نے بات کی تھی کہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ اس کا جو ایئر اسپیس ہے وہ کن کن ممالک کی استعمال ہوئی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے پھر وہاں کے عوام کی جانب سے جو ہے, اور اگر مسلم ممالک ہیں تو وہاں کے عوام کی جانب سے ایک ریئیکشن آئے گا کہ جناب آپ نے اپنی ایئر اسپیس جو ہے وہ کیوں پرووائڈ کی ہے. تو امریکہ نے اب جو انفارمیشن لیٹسٹ وہاں پہ اناؤنس کی ہے, انفارمیشن دی ہے, اس کے مطابق یہ فلائٹ پاتھ ہے جو آپ اس اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, جس میں جہاں سے یہ جہاز جو ہے وہ ہوتے ہوئے گئے ہیں. اور اس وقت بھی ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ, کم از کم جب تک میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اطلاعات کے مطابق یہ اتنا لمبا مطلب ٹرپ تھا کہ ابھی بھی ان جہازوں کی واپسی اپنے امریکہ کے ایئر بیسز کے اوپر ابھی تک نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر مطلب جو پورا آپریشن تھا یہ تو وہ B-2 بامبرز تھے جنہوں نے جا کے وہ بنکر بسٹرز بامبز جو ہیں وہاں پہ گرائے ہیں. لیکن جو پینٹاگون کے اندر پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بتایا گیا کہ ٹوٹل 145 جہازوں نے جو ہے اس آپریشن کے اندر حصہ لیا ہے. یا تو وہ اسٹینڈ بائی کے اوپر تھے یا وہ جو ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے تھے ان B-2 بامبرز کو, کیونکہ ایک جہاز جو ہے وہ تقریباً کوئی $2 ارب کا اپروکسیمیٹلی وہ جہاز ہے. تو دیگر ایئر کرافٹس جو ہیں وہ سائڈوں سے ان کو جو ہے وہ ہر قسم کی پروٹیکشن بھی پرووائڈ کر رہے تھے, یا پھر وہ آس پاس کی ایئر سپیسز کے اندر جو ہے موجود تھے کہ اگر ایران کی جانب سے کوئی اٹیک واپس کاؤنٹر اٹیک جو ہے ان جہازوں کے اوپر کیا جاتا ہے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا. لیکن پینٹاگون میں ہونے والی اس پریس کانفرنس میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک بات تو یہ کہ انہوں نے اس بات کے بارے میں کہا ہے کہ جی ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا گیا, یعنی کہ ہم نے گئے, ہم نے بم گرائے, واپس آئے, ہمارے اوپر کوئی ریٹیلیشن کے اندر کوئی فائرنگ شائرنگ وغیرہ, کوئی میزائل وغیرہ ہمارے اوپر جو ہے وہ لانچ نہیں کیا گیا. اس میں ایک چیز اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹوما ہاک میزائل جو ہیں وہ ہم نے سب مرینز جو ہماری کھڑی ہوئی تھی قریبی اوشنز کے اندر, وہاں سے ہم نے ٹوما ہاک میزائلز بھی جو ہیں وہ ایک فیسلٹی کے اوپر کم از کم ہم نے وہ بھی فائر کیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سارے آپریشن کے اندر جو ہے ہماری اسرائیل سے کوارڈینیشن جو ہے وہ چلتی رہی, مطلب اقرار کیا انہوں نے اس بات کا, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن ہم نے پچھلے کئی مہینوں سے ہم نے پلان کیا ہوا تھا اور اس کی ہم پریکٹس جو ہے وہ کرتے جا رہے تھے, اور اس کا ایلیمنٹ آف سرپرائز جو ہے ہم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان جگہوں کے اوپر ہم نے حملہ کیا ہے. تو حملے کے حوالے سے یہ صورتحال ہے. لیکن اس کے بعد چند اور ایسی تصاویر, سیٹلائٹ تصاویر جو ہیں پچھلے چند دنوں کی یا چند گھنٹوں کی آئی ہیں, جس کے اندر ٹرکوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے, یہ فورڈو نیوکلیر فیسلٹی جو ہے یہاں پہ جاتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے, اور وہاں پہ بڑی تیز لاجسٹک موومنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب یہ اس بات کو فوقیت دیتی ہیں کہ شاید ایران نے اپنا سارا سامان آلریڈی اس فیسلٹی سے نکال لیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اگر امریکہ جو ہے وہ یہ کلیم بھی کرتا رہے کہ ہاں جی ہم نے بم یہاں پہ گرا دیے, کیونکہ اس پریس کانفرنس میں 3-4 دفعہ صحافیوں نے جو سیکرٹری آف ڈیفنس تھے ان سے بار بار یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا کہ نہیں کیا, اپنا ٹارگٹ اچیو کیا کہ نہیں کیا. تو وہ بار بار ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی بم تو ہم نے گرا دیے ہیں, بم ہم نے گرا دیے, لیکن اس کی جو اصل تھریٹ تھی وہ کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کمپلیٹلی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی, اس کے بارے میں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. ظاہری بات ہے وہ نہیں کچھ کہہ سکتے. سو ابھی بھی مطلب یہ کہنا کہ جناب ایران کی نیوکلیر فیسلٹی کو تباہ کر دیا گیا ہے, یا اس کے جو سینٹریفیوز تھے جو اصل یورینیم تھا کیا اس کو تباہ کیا گیا ہے یا نہیں, تو اس سے کچھ کنفرم نہیں ہوتا کہ کیا یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ظاہری بات ہے ایران اس کے اوپر جو ہے وہ بہتر کامنٹ کر سکے گا, اور عام طور پہ یہ ٹاپ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں, اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کم ہی باہر آتی ہیں انلیس اور انٹل خود کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی اعلان نہ کر دیا جائے. تو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر جو ہے کیا سکسیزفل ہوا یا نہیں ہوا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بس اتنا اس حد تک جو ہے امریکہ نے کہا کہ جی ہمارے جہاز گئے, انہوں نے جا کے اسٹرائک کیا اور اسٹرائک کر کے جو ہے وہ واپس آ گئے, اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوا, نہ کسی دوسرے ملک کی جانب سے جو ہے انٹرسیپشن ہوئی ہے یا ان کو ریٹیلیشن کا جو ہے کوئی سامنا کرنا پڑا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اچھا اب آ جائیں پاکستان کے حوالے سے. یہ پورا فلائٹ پاتھ جو امریکہ نے خود اناؤنس کیا کہ جی یہ ہم نے روٹ لیا ہے, اس کا پاکستان تک دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کی ایئر سپیس کا, پاکستان کی ایئر بیسز کا, میں جانتا ہوں پچھلے ایک ہفتے کے اندر بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر بڑے بڑے ویلاگس کھڑکا دیے کہ جناب پاکستان نے اپنی ایئر بیسز دینے کا فیصلہ کر دیا. ان بیوقوفوں کو اس حد تک نہیں پتا کہ ایران کے آس پاس اور دیگر کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ نے آلریڈی اپنی بیسز بنائی ہوئی ہیں. جان کے نہیں بتائیں گے, میں جانتا ہوں وہ جان کے یہ انفارمیشن نہیں شیئر کریں گے, نہیں بتائیں گے کہ جناب یہ آپ کے سامنے یہ میپ ہے, ادھر ذرا ایک ذرا نظر دوڑا کے دیکھیے کہ کتنی, اور کوئی رف ایسٹیمیٹ کے مطابق, آبویسلی یہ بھی ایک ٹاپ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق 30 سے 40 ہزار امریکی افواج جو ہے نا ان مختلف ایئر بیسز کے اوپر آلریڈی بیٹھی ہوئی ہے. 30 سے 40 ہزار امریکی فوجی,
وہ آلریڈی ان بیسس کے اوپر, مختلف ایئر بیسس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اب آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اب آپ مخالفت کے اندر کون سی چیز اٹھائی جائے, تو چلو یہی پا دو کہ جناب پاکستان کی ایئر بیسس کے ذریعے سارا ایران تے جڑا حملہ ہونا ہے وہ پاکستان کی ایئر بیسس سے ہونا ہے. یہ پورا آپریشن مڈنائٹ ہیمر جو ہے اس میں پاکستان کی ایئر سپیس, پاکستان کی سی سپیس, کسی قسم کے لینڈ سپیس کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس ساری چیز کے ساتھ. لیکن ظاہری بات ہے شروع کی میں اس لیے آپ کو ابھی سے فیکٹ چیک کروں کہ مجھے پتہ ہے اگلے 24 گھنٹے میں نا کچھ انکلوں نے بیٹھ کے واٹس ایپوں کے اندر بہت سی چیزیں فارورڈ کرنی ہے کہ لو جی پاکستان جڑا ہے نا انہیں ایئر بیس دیتی ہے, پاکستان نے کوئی ایئر بیس نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو ذرا ایک دفعہ کلیئر کر لیں. دوسری بات یہ, اس ساری چیز کے اندر جو ایک اور انفارمیشن جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ایران کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے کہا ہے جی اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے ہم اسے بند کریں گے, اور انہوں نے بند کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے, بلکہ اپروول دے دی ہے. میرے خیال میں اپروول کا لفظ جو ہے وہ کریکٹ استعمال ہونا چاہیے کہ اس کی اپروول دے دی گئی ہے. لیکن جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے ایران کی, یا آیت اللہ خمینائی ہیں جو سپریم لیڈر ہیں, الٹیمیٹ اپروول جو ہے وہ وہاں سے آنی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے وہ بند کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. اب ذرا اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے ذرا اس کی کچھ تھوڑا سا میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز میں پچھلے ویلاگ میں دے چکا ہوں. پریزنٹ جو اس وقت کی صورتحال ہے ذرا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. میں نے ایک سیٹلائٹ امیجری جو ہے وہ پچھلے ویلاگ میں بھی شو کی تھی, یہ کچھ اور یہ دوبارہ وہی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت جو دیکھا جا سکتا ہے. بڑی تیزی سے آئل ٹینکرز جو ہیں وہ لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے وہ موو کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد اس سے پہلے کہ ایران کچھ کرے اس کو بند کر دیا, اس کو اپنا آئل جو ہے وہ اس کو موو کیا جائے وہاں سے. اچھا 4-5 چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر تقریباً 2 کروڑ بیرل جو آئل ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے ایریا میں سے. یہ 33 کلومیٹر کی ایک اسٹریچ ہے جس میں سے یہ بحری جہاز جو ہیں وہ گزر کے آگے جاتے ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 کروڑ بیرل آف آئل. اس کے بعد گیس کا, صرف آئل نہیں بلکہ گیس بھی جو ہے ایل پی جی گیس جو ہے وہ بھی یہاں سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ شفٹ کی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کون سے ممالک ہیں جن کے تیل جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں سعودی عرب ہے, اس میں عراق ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, کویت ہے, اور ایران خود بھی ہے جس کا آئل جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنا کا تقریباً کوئی 47%. اب ذرا ان ممالک کے اوپر آ جاتے ہیں جہاں سے بیسکلی یہ تیل جن کے لیے جاتا ہے, اس کے خریدار کون ہے, کسٹمرز کون ہیں. چائنا, ایشیا کے دیگر ممالک, وہ ان کا جی تیل جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ کوریا, انڈیا کا بھی تیل جو ہے وہ کافی حد تک یہاں سے جاتا ہے. اچھا ضروری نہیں ہے کہ یہ تیل جو ہے وہ 100% یہاں سے جائے, لیکن چائنا کا تقریباً آدھا تیل 47% تیل جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے, اور ایرانی تیل جو ہے وہ یہاں سے وہ خریدتے ہیں. اچھا آپشنز موجود ہیں چائنا کے پاس جو ہیں وہ آپشنز موجود ہیں. اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند بھی ہو جاتا ہے تو وایا لینڈ بھی جو ہے وہ آئل ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا اس کے لیے جو پاکستانی روٹ ہے ایران کا, ایران وایا پاکستان اور سی پیک کا روٹ استعمال کرتے ہوئے کیا یہ چائنا کی طرف جو ہے آئل ایکسپورٹ ہوگا؟ کیا پاکستان اپنی سرحد کو کھولے گا اس کام کے لیے کہ چائنا کو جو ہے وہ ایران سے, اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوتا ہے تو کیا پاکستانی جو بیلٹ ہے, جو سی پیک کی بیلٹ ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے آئل اوپر جائے؟ فی الحال تو ایسا نہیں ہو رہا, اور نہ پاکستان جو ہے وہ اس کو فی الحال الاؤ کرتا ہے, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ پچھلے چند دنوں سے ایرانی بارڈر جو ہے آلریڈی بند کیا ہوا ہے پاکستان نے. تو پاکستان نے ابھی تک تو ایسا نہیں کیا. لیکن یہ اتنی بڑی تعداد میں, ذہن میں رکھیے گا, یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے وہ سیدھا سیدھا متھا لڑائے گا ایکسپورٹ کرنے والے ممالک سے بھی جو اس آئل کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور خریداروں سے بھی, کیونکہ ظاہری بات ہے جب یہ ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی اور وہاں پہ ایک کرنچ آنا شروع ہوگا, آئل کی ضرورت ہوگی ان ممالک کے اندر اور آئل مل نہیں رہا ہوگا, تو نزلہ کس کے اوپر گرے گا؟ ایران کے اوپر. تو کیا یہ ایران اپنی یہ تعلقات ان تمام ممالک سے خراب کرنا چاہے گا اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کے اوپر؟ میرا نہیں خیال, مجھے مشکل لگتا ہے کہ کہانی جو ہے وہاں تک جائے گی. دوسری بات یہ کہ اگر ماضی کو اٹھا کے دیکھا جائے تو 1980 سے لے کے 1988 کے درمیان جب ایران اور عراق کے آپس میں وار ہوئی تھی, تو اس دوران بھی ظاہر بات ہے یہ دونوں ممالک جو ہے وہ آئل کے اندر ٹریڈنگ کرتے تھے, تو اس دوران بھی ایون دو دونوں ممالک کے درمیان جنگ چل رہی تھی, لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کو بند نہیں کیا گیا تھا. ایک ٹینکر وار کا نام ضرور دیا گیا تھا, مختلف آئل ٹینکرز کو جو ہے وہ ٹارگٹ ضرور کیا جاتا تھا, لیکن کبھی بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو اس وقت بھی بند نہیں کیا گیا. بعد میں بھی جب مختلف واقعات ہوئے, مختلف ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, کنٹینرز وغیرہ کو ٹارگٹ کیا گیا یا پکڑ لیے گئے آئل ٹینکرز, لیکن اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کبھی بند نہیں ہوئی, کیونکہ ان تمام ممالک کو پتہ ہے, ظاہری بات ہے یہ جتنے ممالک ہیں یہ آئل پروڈیوسنگ ممالک ہیں, تو ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ ٹریڈ جو ہے اس کو بند نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ان کی اکانومیز ہی اس تیل کے اوپر چلتی ہیں.
لیکن اب ایران کی جانب سے جو ہے ان کی پارلیمنٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا گیا کہ جناب اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے. کیا ایران ابھی بھی وہاں تک, کیونکہ اس کے مختلف سٹیجز ہیں اپروول کی, کیا ایران وہاں تک جائے گا؟ اگر جائے گا تو اس کے کانسیکوینسز برداشت کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ مین وائل ایز آئی اسپیک تو ایران کی جانب سے ایران کو کا ساتھ دینے کے حوالے سے چائنا, پاکستان, مختلف اور دیگر ممالک انہوں نے کنڈیم کیا ہے, مذمت کی ہے امریکہ کے اس حملے کی. پاکستان کی پوزیشن بڑی جو ہے وہ ٹرکی ہو جاتی ہے. میں نے پچھلے بھی ویلاگ میں تھوڑی سی اس بارے میں بات کی تھی کہ ابھی 24 گھنٹے پہلے آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ نامنیٹ کیا, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا. تو اور اس کے بعد اب آپ کو مذمت بھی کرنی پڑ رہی ہے, آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ مذمت بھی کرنی پڑ رہی ہے. تو پاکستان کی پوزیشن جو ہے نا اس حوالے سے بڑی ٹرکی ہو جاتی ہے. لیکن جو ایک اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ کم از کم پاکستان کی کوئی ایئر سپیس, پاکستان کے کوئی ایسٹس وہ استعمال نہیں ہوئے ہیں, اور پاکستان نے ایران کے ساتھ بھی جو ہے, بلکہ جو ایرانی صدر ہیں ان کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی آپس میں فون کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, اور پاکستان نے اپنا جو پوزیشن لی ہے اس کے اوپر مذمت کی ہے اس واقعے کی. امریکہ نے جو اٹیک کیا ہے اس کی بھرپور الفاظ کے اندر جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے. سو ابھی تک جو ایران کا جو رسپانس آیا ہے وہ اس کے اندر اسرائیل کے اوپر بمباری کی گئی ہے مختلف شہروں کے اندر, اور دوسرا جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا کہا ہے کہ جی ہم اس کو بند کریں گے. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی اور بات نہیں, انلیس اور انٹل جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے چند گھنٹوں کے اندر, کیونکہ مطلب گھنٹوں کے اندر اندر صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. تو اگر کوئی اور وائڈ سکیل ایران نے اٹیک کر دیا یا اس کو کھول دیا تو وہ اور بات ہے, لیکن فی الحال جو ہے وہ کم از کم صرف یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ ہوئی ہیں. 24 سے زیادہ میزائل, ٹام ہاکس میزائل جو ہیں وہ نیوکلیئر سائٹس کے اوپر جو ہے وہ پھینکے گئے ہیں. 125 سے لے کے 145 ایئر کرافٹس جو ہیں اس کا امریکہ کی جانب سے استعمال کیا گیا ہے. اور یہ جو B-2 بمبرز ہیں یہ پہلی دفعہ سن 2001 کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کمبیٹ سچویشن کے اندر تمام جتنی پورا آرسنل پڑا ہوا تھا, یعنی کہ جتنے جہاز پڑے ہوئے تھے سب کو انگیج کر دیا گیا اس آپریشن کے اندر. چند کو ایک سائڈ سے بھیجا گیا, اور جو اصل آپریشن ایکچولی کرنے والے تھے ان کو دوسری سائڈ سے جو ہے وہ بھیجا گیا. سو لیٹس سی اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. پاکستان نے اس حوالے سے جو اپنا بیان جاری کیا ہے اس کے اندر بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ساتھ ہی ساتھ خواجہ سعد رفیق نے ایک بڑا اہم ٹویٹ ہے, میں ان کا ٹویٹ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے ایکچولی اس بارے میں پہلے کہا تھا, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے پاکستان نے نامنیٹ کیا تھا, تو اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایک دلتی مارنے والی جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی. اب انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آواز دروں, اس نے دلتی مارنا ہی تھی, مار دی, آئندہ بھی کرے گا, لیکن ہم کو دلتی مارنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا. ایران پر اسرائیلی حملہ امریکی صہیونی سازش کا پہلا مرحلہ تھا. جنگ کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو خطرے کا جھوٹا جواز بنا کر امریکی حملہ بدترین جارحیت اور عالمی قوانین کی شدید خلاف ورزی ہے. مشاہد حسین سید صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی گڈ اسٹیٹمنٹ فرام پاکستان گورنمنٹ کنڈیمنگ امریکن اٹیک آن ایران نیوکلیئر فیسلٹیز اینڈ ریکگنائزنگ ایران لیجٹمیٹ رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف انڈر UN Charter. Western regimes have become cheerleaders for Israel, demonstrating modern-day crusaders' mentality against Muslims. While the West is in decline, they want their surrogate Israel to be the hegemon in the Middle East. تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی پاکستان نے, مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کہا پاکستان نے جو سٹانس لیا ہے وہ درست سٹانس ہے کہ اس واقعے کی مذمت کی ہے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اسرائیل کو خوش کرنے کی خاطر جو ہے یہ مغربی ممالک جو ہے وہ ہر دفعہ مسلمانوں کے ممالک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں. شیخ وقاص اکرم صاحب, سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف, ان کی جانب سے بھی ٹویٹ آیا. انہوں نے کہا امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر بلا اشتعال حملہ, ایران کی خود مختاری, علاقائی سالمیت, اقوام متحدہ کے چارٹر اور اس کے اپنے آئین کی سنگین خلاف ورزی ہے. حالانکہ اس حملے کا کسی بھی طرح جواز پیش نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کانگریس کی منظوری بھی نہیں لی گئی. ایک ایسے وقت میں جب ایران پہلے ہی اسرائیلی جارحیت کا سامنا کر رہا تھا, یہ حملہ جس کا مقصد ایران کو زیر کرنا ہے خطے میں موجودہ کشیدگی کو مزید بڑھائے گا. تو یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے بھی بیان آیا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ آپ کو اپڈیٹس کریں گے. اللہ حافظ.